الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، سورہ تحریم اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 8 ہے، سورہ تحریم کی 8ویں آیت۔ ہم مختصراً اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مختصر وقت میں زیادہ وقت نہیں لیں گے، مگر ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ کے کلام کو سنا جا رہا ہے یا سنایا جا رہا ہے، لہذا دل کے کانوں سے ان کو سننا ہے، اس کلام کو سننا ہے، اور اس نیت کے ساتھ سننا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار غلام ہیں۔ اللہ ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، ہمارے سر جھکے ہونے چاہیے اور ہمیں فوراً پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر کہوں گا، ٹو دا پوائنٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر آپ سمجھیں گے نا کتنا پیار بھرا خطاب ہے، بہت ہی پیار بھرا خطاب ہے، اپنے ان بندوں سے کہتے ہیں میرے وہ بندو جو مجھے ماننے والے ہو، جو مجھے اپنا رب بتانے والے ہو، جو مجھے اپنا خالق مالک رازق حاکم بتانے والے ہو، سنو اے میرے بندو، اے میرے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبوا الی اللہ۔ توبو کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرو۔ ایک سے کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ شاباش، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک سے کہنا ہوگا توبہ کر، ایک سے کہیں گے توب، دو سے کہیں گے توبہ، تین اور تین سے زیادہ کے لیے آئے گا توبو، تم سب توبہ کرو۔ مرد عورت جب ایک ساتھ ہوں تو ان کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، گویا یہ کن سے کہا جاتا ہے؟ اے ایمان والو تم توبہ کرو سب، اے ایمان والے جو تم مرد ہو تم بھی، اور ایمان لانے والیو، ایمان لانے والوں اور ایمان لانے والیوں، گویا مردوں سے بھی، شہریوں سے بھی،
دیہاتیوں سے بھی، امیروں سے بھی، غریبوں سے بھی، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، گوروں سے بھی، کالے جو گورے ہوں کالے ہوں کوئی بھی ہوں، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سمان ہے، برابر ہے، کوئی چھوٹا نیچے نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے وہاں پر، کوئی کسی ذات کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو۔ ہاں ایک معاملے میں ہے، سورہ حجرات میں جو آپ نے پڑھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اکرم۔ اکرم کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، مکرم، محترم، معزز اگر کوئی ہے تو وہ ہے کون؟ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر زیادہ تقوی ہو، زیادہ ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک محترم، باقی کوئی محترم نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم توبہ کرو، پلٹ کر آؤ۔ توبہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ تابہ یتوبو کسے کہتے ہیں عربی میں؟ پلٹنے کو، واپس آنے کو، لوٹنے کو۔ جس وقت انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، خود دوسری سمت میں چل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے خدا کے حکم کو پیچھے چھوڑا، گویا اللہ کو ہی پیچھے چھوڑا، وہ کہیں اور چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے توبو، واپس آ جائے میرے بندے، کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھ سے زیادہ کون ہے تمہارا ہمدرد؟ مجھ سے زیادہ کون ہے تم سے محبت کرنے والا؟ مجھ سے زیادہ کون ہے تمہیں دینے والا؟ مجھ سے زیادہ کس کا تمہیں خطرہ ہے کہ وہ تم سے چھین لے گا؟ کہاں جاتے ہو؟ کہاں بھاگتے ہو؟ توبو الی اللہ، آ جاؤ میری طرف۔ یعنی کتنے بھی تم سے گناہ ہوئے ہوں، کتنی بھی تم سے زیادتیاں ہوئی ہوں، کتنے بھی تم سے بلندر ہوئے ہوں، اب بھی میں کہہ رہا ہوں توبو الی اللہ، آ جاؤ واپس، توبہ کرو۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا جیسے آج ہم نے سمجھا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہم نے سمجھا ہے؟ کہیں غلطی ہوئی توبہ 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 تو بس، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ یا الفاظ کچھ دہرا دینا، وہ بھی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، جلدی جلدی وہ توبہ کے الفاظ کہہ رہا تھا، استغفر اللہ تعالیٰ بھی ان کو دونوں استغفر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ توبۃ الکاذبین ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اسے توبہ نہیں کہتے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا توبہ کیا ہے، پھر آپ نے 6 باتیں بتائیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نادم ہو اپنی غلطی پر، اپنی کوتاہی پر، جو اس سے کوتاہی ہوئی، مثلا ہم سے نماز ادا نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ اس پر انسان نادم ہو جائے، دل سے اس چیز کو مانے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پہلی چیز ندامت ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز جس فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ پوری کرنی ہے، دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اگر کسی بھی قسم کا نقصان کیا ہے، حق کسی کا باقی ہے، وہ حق اس کی طرف ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگنی ہوگی، چاہے زبان سے تکلیف پہنچائے، ہاتھ سے پہنچائے، جسمانی ذہنی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو اس سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم یہ والی غلطی نہیں کریں گے۔ جس غلطی میں ہم تھے، جو کوتاہی ہم سے ہوئی تھی کسی بھی قسم کی، چاہے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہوئی تھی، یعنی نمازوں میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تھی، یا اپنے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حقوق میں کوئی کمی ہوئی ہو، جس قسم کی بھی توبہ ہوئی ہو، اس میں ہم آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ ایک عزم مصمم کرنا ہوتا ہے، پھر غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت جس وقت توبہ کر رہے ہوں تو پختہ ارادہ کرنا ہے ہم نہیں کریں گے آئندہ۔ اگر پھر غلطی ہوئی پھر کریں گے توبہ، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، ہم سے کہا گیا ہے 100 بار بھی تمہیں توبہ ٹوٹ جائے تمہاری پھر بھی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا نہیں۔ اور پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سرگرم ہو جاؤ، یعنی آج تک جو آپ سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، آپ ان کا مداوع ایسے کرنا ہے جس طرح آپ شیطانی کاموں میں مست تھے، مگن تھے، ہوشیار تھے، کوشش کر رہے تھے ان گناہوں کے کاموں کو انجام دینے میں۔ اب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سرگرم ہو جانا ہے، اب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 6 چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا نام ہے۔ توبہ کا نام یہ نہیں ہے توبہ توبہ توبہ، نہیں،
تو فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ نصوحا کیا ہوتا ہے؟ شاباش، خالص توبہ. ہاں، توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ خالص توبہ. خالص توبہ مطلب جس میں ریاکاری نہ ہو، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ توبہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ خالص ہو. جس طرح خالص شہد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل جو ہے، اصل ہوتا ہے شہد. اور جس نصحن یا جس طرح ہم کہتے ہیں ایک حدیث ہے الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام، یعنی دل سے کسی کو چاہنا، ویل وشر کسی کا ہونا، اسی سے نصحن بھی ہے، نصوحہ اسی سے ہے. خالص توبہ یعنی جس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہم پلٹ آئے ہوں اللہ کی طرف. یاد رکھا؟ سمجھ آتی ہے آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کتنی بھی آپ سے غلطی ہوئی ہو، کتنے بھی آپ سے گناہ ہوئے ہوں، کتنی بھی آپ کی نمازیں فوت ہوئی ہوں، کتنے بھی آپ کے فرائض رہ گئے ہوں، کتنے بھی آپ سے کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئے، اب بھی پلٹ کر آ جاؤ. آ جاؤ واپس. کہاں جا رہے ہو؟ کون ہے مجھ سے تمہیں زیادہ تمہیں چاہنے والا، تمہیں دینے والا؟ آ جاؤ واپس. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پلٹ کر آؤ اپنے رب کی طرف، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اور مگر واپس آ جاؤ خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صاف دل ہو کر، نیک نیت ہو کر آ جاؤ واپس اپنے پروردگار کی طرف. اب جب ہم آ گئے، ذرا دل سے سب پڑھو. سب ہم توبہ کریں گے ذرا، مگر دل سے کریں گے. بیٹھو ذرا خاموش، سامنے ذرا بیٹھو اچھی طرح سے. تو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کا مطلب ہے استغفر اللہ تعالی، میں بخشش طلب کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا رب ہے. ربی من کل ذنب، ہر گناہ سے، جو بھی میں نے گناہ کیا ہو، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، دل سے، پاؤں سے، کسی بھی قسم کا گناہ کیا ہو، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، ہر گناہ سے، من کل ذنب. اور واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی میں اس کی طرف پلٹ کر آتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف. یہی ہے اس کا مطلب. یاد رکھا آپ نے؟ وہ آپ نے دل سے توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایسی توبہ کرتا ہے، اب دیکھو اس کے لیے کیا انعام ہے. ساتھ ہی فرمایا اسی آیت میں، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عسیٰ کیا ہوتا ہے؟ امید ہے، توقع ہے اس چیز کی. کس چیز کی؟ ربکم، کہ تمہارا رب جو ہے، ان یکفر عنکم، مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہارے جو تم پر جو گناہ کے داغ لگے ہیں، گناہ کی جو گندگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جو گندگی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جو گندگی ہے، اس کو مٹا دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم. پہلا انعام یہ ملے گا جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرے گا، توبہ نصوحہ کرے گا، اس کے لیے کیا ہے پہلا انعام؟ اس کے شاباش مٹا دے گا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا، کہیں پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی معاف کرے گا. غفر له، اس کے گناہ معاف کر دیے. ہم پڑھتے ہیں اغفر ذنبی، میرے گناہوں کو معاف. ایک تھا اغفر، وہ کیا ہوتا ہے؟ مغفر کسے کہتے ہیں؟ جو ہیلمٹ لگاتے ہیں، وہ چھپاتا ہے سر کو، وہ لگاتے ہیں نا، سر کو چھپاتا ہے. جب ہم استغفار کرتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے، تو مغفرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دیتا ہے. گناہ وہی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے چھپا دیے، اس پر سزا نہیں ملے گی، کسی کو دکھائے گا نہیں. وہ ہوتا ہے مغفرت کرنا. مغفرت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دیتا ہے. دوسرا اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، چھپائے گا نہیں، ان کو مٹائے گا. اریز، آپ کے ہاتھ میں اریزر ہوتا ہے، مٹاتے ہو نا آپ کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، یہ جو توبہ ہے یہ اریزر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مٹانے والی چیز ہے. آپ
जो गुनाह किए होंगे तौबा से उसको वो अल्लाह ताला मिटा दे, वहाँ रखता ही नहीं गुनाहों को। एक काफिरान को सयाती को, इससे भी एक बुलंद दर्जा होता है जो इंतहाई खुलूस के साथ तौबा की जाए, इससे भी बुलंद दर्जा वो यह है कि गुनाहों को छुपाएगा भी नहीं, मिटाएगा भी नहीं, बल्कि गुनाहों को वो बदल देगा नेकियों में। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये भी एक मकाम होता है। ये आपके दिल का ताल्लुक है, आपके खुलूस की बात है, आपके इरादे की बात है। आपने इरादा करना होता है कि कोई भी गुनाह मुझसे न हो। अब मुझसे कई किस्म की गुनाह हो सकते हैं। गुस्सा आ गया, मैंने बदतमीजी की बाप के साथ, बदतमीजी की माँ के साथ, बदतमीजी की अपने पड़ोसी के साथ, बदतमीजी की किसी अपने बुजुर्ग के साथ। किसी भी किस्म का इंसान गुनाह कर सकता है, गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, अनाद की वजह से, किसी भी वजह से इंसान किसी के साथ कोई गलती करता है, बदतमीजी करता है, बदतहज़ीबी पर उतर आता है। किसी भी किस्म की गलती करे, जब इंसान उस पर नादिम हो जाए और एहसास उसे हो जाए कि मुझसे ये गलती हुई है, और फिर पुख्ता इरादा करे कि आइंदा नहीं करूँगा, और फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगेगा तो मेरी इस खुदा को माफ़ फरमा दे, तो आप यकीन रखो, यकीन रखो, यहाँ जो फरमाया गया उससे गुनाहों को मिटा देगा। और सूरह फुरकान में कहा कि जिसकी जितनी ज़्यादा नीयत साफ हो, पुख्ता इरादा हो, इतना ही नहीं, उनको मिटाएगा ही नहीं बल्कि गुनाहों को बदल देगा नेकियों में। 1,00,000 आपने गुनाह किए हो, मुमकिन है अब वो आपके खाते में 1,00,000 नेकियां गिनी जाएंगी। फरमाया जा रहा है युकफ्फिरनकुम सय्यातिकुम, ये पहला इनाम क्या हुआ? यहाँ नेकियों को, ऐसे उनको बुराइयों को मिटा दिया, नहीं मिटा दिया, यहाँ जो पहला इनाम आपको दिया जाएगा। फिर दूसरी बात जो कही, इतना ही नहीं, अब वयुदखिलकुम, तुमको दाखिल करेगा जन्नात, किन में? जन्नात में। जन्नात क्या होता है? जन्नत, जन्नतुन की जमा है जन्नात, जन्नतुन होता है बाग, जन्नात होते हैं बागात। तुम्हें ऐसे बागात में वो दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी जारी होंगी, तहतिहा उनके नीचे से, अनहार नहरें, ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। नीचे समझते हो, ये बाग है तो बाग के नीचे से नहरें हैं, यही दिखाई देंगी। फिर वो वाली नहरें नहीं है। किश्तवाड़ बिचौर आपका तो तरसन आसन तेलचू दरिया हो, किश्तवाड़ शहर देखा आपने, उनके नीचे से दरिया बहता है। ये वो नीचे नहीं मुराद है, यहाँ पे तहतिल अनहार से मुराद क्या है? उसके दामन में नहरें बहती होंगी, यानी बाग के ऊपर ही होंगी। वो नीचे से मुराद यह है कि पेड़ तो ऊपर ऊपर होंगे, उनके नीचे से नहरें रवा होंगी। फरमाया तजरी मिन तहतिहल अनहार। आप समझेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पानी है, नहर है, इसकी कितनी कीमत है। जब आप किसी सहरा में होंगे ना, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी नेमत है। हम इसको लाइटली लेते हैं कि बागात होंगे, बागात में नहरें होंगी, फिर क्या होगा, यहाँ भी नहरें होती हैं, हम यही समझते हैं। लेकिन ये पानी कितनी बड़ी नेमत है। जब पानी किसी को नहीं ना मिलता है 2 दिन, उसको फिर पता चल जाता है ये क्या है। बहरहाल तजरी मिन तहतिल अनहार, किस दिन? यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या, उस दिन जिस दिन अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा अपने नबी को, वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो उसके साथ ईमान लाए हैं, उन ईमान वालों को भी उस दिन अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा। ये वो दिन होगा। कितनी बड़ी बात है, समझिए आप इस बात को। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को भी रुस्वा नहीं करेगा। रुस्वा क्या होता है? जलील करना, बेइज्जत करना। नबी को भी नहीं करेगा और नबी के साथियों को भी नहीं। हम हैं उसके साथी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी के साथी हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमको भी वो रुस्वा नहीं करेगा। यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माअहू। कितना बड़ा इनाम ये भी है। पहला इनाम आपने सुना क्या? गुनाह मिटा दिए। दूसरा इनाम जन्नत में दाखिल कर दिया, और जन्नत भी कैसी? नहरें रवा होंगी। फिर तीसरा इनाम
رسوائی سے بچائے گا۔ قیامت کے دن جب ہوگا نا انسان جنت یا جہنم میں داخل کرنے سے پہلے، جو جہنمی ہوں گے نا، جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کو اتنا رسوا کیا جائے گا، اتنا ذلیل کیا جائے گا، اتنا بے عزت کیا جائے گا پوری دنیا کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے، اتنے جنوں کے سامنے، اتنے فرشتوں کے سامنے ان کو اتنا رسوا کیا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو اب جہنم میں ہی ڈال دو، مگر یہ رسوائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ عذاب مہین اسے کہا اللہ تعالیٰ نے، مہین، اہانت آمیز، رسوا کر دینے والا عذاب، یہ انتہائی خطرناک عذاب ہے۔ رسوا کرنے کا جو عذاب ہے نا، رسوائی کا عذاب بڑی خطرناک چیز ہے، اس عذاب سے بھی بچائے گا وہ۔ یعنی یہ انعام تو ملے گا، جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، گناہ مٹائے گا، رسوائی سے بھی بچائے گا۔ تو ایک ساتھ پر تھوڑا سا غور کروں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، رسوا ہو جانا کیا ہوتا ہے۔ 10 آدمی کے ساتھ میں انسان نہیں چاہتا ہے ذلیل ہونا، چاہتا ہے انسان، پھر کروڑوں انسان ہوں، اربوں انسان ہوں، اور انسان ہی نہیں جنات بھی ہوں، اور پھر اربوں فرشتے بھی ہوں، ان کے سامنے انسان چاہے گا رسوا ہونا۔ اور پھر سب سے بڑی بات وہاں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے رسوا ہونا۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھو، چھوٹی سی ہلکے پیمانے پہ آ جاؤ نیچے، یہاں کوئی کام انسان کرتا ہے گندا کام، ماں باپ سے چھپ کر کرتا ہے، وہاں ماں باپ کو اگر وہ کام دکھایا جائے کتنا رسوا ہو جائے گا۔ ایک شخص کی ماں دیکھے کہ اس نے یہ گندا کام کیا ہے، اس کا باپ دیکھے، اس کی بہن دیکھے، اس کی بیٹی دیکھے، اس کا بیٹا دیکھے، اس کا پڑوسی دیکھے، دیکھو سوچو ذرا کیا ہے یہ۔ تو فرمایا جو توبہ کرتا ہے نا، ایسی چیز ہے، توبہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، پختہ ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو۔ فرائض میں جو کمی ہوئی، اگر آج تک ہم مسجد نہیں آتے تھے، پختہ توبہ کرنی، اب مسجد آئیں گے، اتنے انعام ملیں گے۔ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد مسجد آئیں گے، کتنا انعام ملیں گے؟ پہلا انعام گناہ مٹا دیے، دوسرا انعام جنت ملے گی، اور جنت بھی کیسی ہوگی وہ آپ صاحب جانتے ہیں، ان میں نہریں نوارواں ہوگی۔ پھر رسوائی سے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر جب لے جایا جائے گا میدان جو حشر ہے، حشر کے میدان سے وہاں لے جایا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھو، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ہوگا ساتھ جو ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔ نور سمجھتے ہو؟ لائٹ، ہاں، روشنی ان کے آگے آگے ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ وَبِأَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور آگے بھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ روشنی کیسی ہوگی پتہ ہے؟ کسی کی اتنی ہوگی کہ صنعا سے حضرموت تک اس کی روشنی جاتی ہوگی، یا یوں فرمایا مدینہ سے صنعا تک جاتی ہوگی، اب مجھے ذہن میں صحیح الفاظ نہیں ہے، وہ صنعا تک جاتی ہوگی، یا صنعا سے حضرموت تک وہ جاتی ہوگی روشنی۔ کس کی ہوگی؟ کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے کم، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کی صرف پیروں تک ہوگی، لیکن روشنی ہوگی، اس میں چلیں گے وہ۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرے میں چل رہے ہوں گے، گر پڑ رہے ہوں گے۔ وہ آگے آئے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اب کہیں گے آپ بائیں سے کیوں نہیں ہوگی؟ دراصل یہ بات ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، جب ہمارے رائٹ ہینڈ میں گیس ہوگا نا، زیادہ رائٹ سائڈ اور آگے ہوگی، اس سائڈ بھی ہوگی لیکن زیادہ کہاں ہوگی؟ وہی ہے، دائیں طرف بھی روشنی ہوگی، آگے آگے بھی روشنی ہوگی۔ یقولون، اور کہتے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے، روشنی ہوگی ساتھ، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، تمام کر دے، پورا کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارا یہ نور، ہماری یہ روشنی، وغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس وقت جب وہ جا رہے ہوں گے نا جنت کی طرف، روشنی بھی ساتھ ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ گناہ بھی یاد آتے ہوں گے کہ فلاں جگہ میں نے غلطی کی تھی، کہیں اس گناہ کی پاداش میں میرے اس نور کو مجھ سے چھین نہ لیا جائے، اس کو یاد آتا ہوگا، اس لیے وہ جا رہے ہوں گے اور وہاں بھی دعا کرتے رہے ہوں گے۔ گناہ یاد آئے ہوں گے نا، حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو یاد آئیں گے، کہیں پکڑ نہ ہو،
कहीं पकड़ ना हो, तो वो दुआ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। रब्बना अतमिम लना नूरना, यानी कि कैसे हमें वातु नूर अन जनतस्ता वातनस्ता गशानो का सुनो ये छत के, समझे आप भाई। वगफिर लना, मेरे गुनाहों को बख्श दे, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तो हर चीज पर कादिर है, तो ले सकता है, छीन सकता है नूर, लेकिन ए अल्लाह मेरा ये नूर मुझसे छीना नहीं। अतमिम लना नूरना, तमाम कर दे, उसको मुकम्मल कर दे, पूरा कर दे। अब देखिए इस बात को एक और जगह भी सूरह हदीद में इसको किस तरह से बयान किया गया है, थोड़ा सा वो भी सुन लो आप, बस यहीं पे बंद करूंगा मैं। सूरह हदीद में ये बात आई है, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। जब देखेंगे आप उस दिन, पहले फरमाया ये आयत नंबर 12 है, उस दिन आप देखोगे मोमिन मर्दों को मोमिन औरतों को कि उनका नूर यसा नूर, यहाँ भी वही अल्फाज हैं, यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, आगे आगे और दाएं उनके नूर होगा। बुशराकुमुल यौम, इनको बताया जाएगा, फरिश्ते इनको बता रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। बुशराकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें खुशखबरी है, मुबारक हो चू, मुबारक हो चू, खुशखबरी तुम्हें आज के दिन। किन चीजों की? जन्नात, जन्नतों की, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। खालिदीना फिहा, अब इन जन्नतों में तुम्हें हमेशा रहना है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। कभी सोचा है जन्नत के बारे में? कितनी बड़ी कामयाबी, जन्नत में क्या होगा? पता है क्या होगा? सोचा है क्या होगा? किसी ने सोचा है जन्नत में क्या होगा? किसके सामने पूरी पिक्चर है? सही प्यारे नबी ने इन नटशल ये कहेंगे, उन्होंने फरमाया है किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने के बारे में सुना नहीं, और किसी दिल पे उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। ये जो जन्नत और जहन्नम वाली आयत है ना, इनको आयत मुतशाबिहात कहते हैं। आयत मुतशाबिहात क्या होता है? जिनका सही मफहूम, जिनकी सही तस्वीर यहाँ नहीं पता चलेगी, देख कर ही। मैंने पहले भी आपको एक दिन समझाया था, कौन कौन सुन रहा था उस दिन। आयत मुतशाबिहात ऐसी आयतों को कहा जाता है जिनका पूरा मफहूम 100% जो हम कहेंगे मफहूम यहाँ समझ नहीं आएगा। मिसाल दूंगा मैं, फर्ज करो मैं गया हूँ आगरा, मैं ताजमहल देखकर आया, आपने नहीं देखा है, फर्ज करते हैं, आप मुझे पूछेंगे बताओ आगरा का वो ताजमहल कैसा है। अब मैं आपके सामने वहाँ का उसका नक्शा बताऊंगा कि ऐसा है, ऐसा गुंबद है, 4 मीनार ऐसे हैं, सामने बाग है, वहाँ मस्जिद भी है, ये है। मैं आपके सामने एक तस्वीर वहाँ की बता दूंगा, आप सबके जहन में अलग अलग तस्वीर बनेगी कि एक किस्म की बनेगी, अलग अलग बनेगी। लेकिन क्या एग्जैक्ट बनेगी? एग्जैक्ट कब बनेगी? जब आप अपनी आंखों से देखेंगे। बस यही समझो, ये आयत मुतशाबिहात जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारे समझाने के लिए कुछ बताई, जन्नत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहरें होंगी, ये समझाने के लिए बात बताई है। एक्चुअल जो समझ आएगी, अब एक लफ्ज में बता दिया अल्लाह ताला ने पूरा, वलहुम मा यद्दाऊन, जन्नत में हर वो चीज होगी जो इंसान चाहेगा, जो चाहेगा। आप जाते हैं एक दिन, देखते हैं अपनी शक्ल सूरत, आप चाहते हैं नहीं मेरी शक्ल सूरत ऐसी बन जाए, मेरी नाक ऐसी हो, मेरी आंख ऐसी हो, मेरा कद ऐसा हो, वैसा ही बनेंगे आप, जैसा आप चाहेंगे बनना। खाने के लिए जो चाहेंगे मिल जाएगा, पहनने के लिए जो चाहेंगे मिल जाएगा। जो इंसान चाहता है घर कैसा हो, गाड़ी कैसी हो, जहाज कैसा हो, जो भी आप चाहेंगे आपको वो मिलेगा जन्नत में। ये अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, याद रखना चाहिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह से ज्यादा कोई भी सच्चा नहीं है। अल्लाह का वादा है कि हर चीज, यहाँ हर चीज इंसान की कभी नहीं मिलती है, हर तमन्ना इंसान की पूरी नहीं होती। जन्नत में हर तमन्ना पूरी होगी, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। बड़े बड़े इनामात हैं, लेकिन सबसे बड़े इनाम 2 हैं। वो क्या है सबसे बड़े? शाबाश, तो बताओ। अल्लाह का दीदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवार। अल्लाह का दीदार
رسول کا جوار، اللہ کا دیدار اتنی بڑی ہے، جو عام جنتی ہوگا اسے ہفتے میں ایک دن اللہ کا دیدار ملے گا، جمعہ کے دن اس کو ملے گا، وہاں کا دن ایک دن یہاں کے، شاباش شاباش شاباش، ڈرو مت، وہ بھی ایک آیت ہے وہ قیامت کے دن کے بارے میں، وہاں کا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن عام طور جو قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کا 1,000 سال، یاد رکھنا، وہاں کا ایک دن یہاں کا 1,000 سال، یاد رکھنا۔ اب ایک جو جسے جنت الفردوس ملے گی، جنت الفردوس میں آپ کو ایک ہی دن میں 2 بار اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی شام بھی۔ آپ عام جنت میں جائیں گے کہ جنت الفردوس میں، اسی کی تمنا کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے اب کہ تمہیں خوشخبری ہو آج کے دن ان جنتوں کی جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب فرمایا اس دن جب وہ جا رہے ہوں گے نا، نور بھی ساتھ ہوگا، منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، ان کو دھکے لگ رہے ہوں گے، گر پڑ رہے ہوں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہاری اس نور سے، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھاتے، کچھ قدم ہم بھی چلتے۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا پیچھے لوٹو، ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹو، فالتمسوا نورا، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، ہمارا نور تمہیں نہیں مل سکتا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ، پھر ان کے درمیان ایک سور، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ سور سمجھتے ہو؟ جدار بھی ہوتا ہے دیوار، سور بھی ہوتا ہے دیوار۔ سور اس دیوار کو کہتے ہیں جو شہر کے ارد گرد دی جاتی ہے، اسے شہر پناہ بھی کہتے ہیں اردو میں، فصیل بھی کہتے ہیں، جو شہر کے آس پاس دی جاتی ہے۔ کیا ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ یہ باہر سے بلائیں گے، اندر دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا، ینادونہم الم نکم معکم، کسی کا دوست ہوگا نا، وہ آگے چلا جائے گا، منافق باہر رہے گا۔ آپ کا کوئی ساتھی ہوگا، کلاس فیلو ہوگا، پڑوسی ہوگا، وہ اندر چلا جائے گا رحمت کے اندر، باہر عذاب ہوگا۔ وہ شخص دروازہ کھٹکھٹائے گا، منافق کہے گا الم نکم معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ایک ساتھ سکول جاتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، دروازہ کھولو ذرا۔ قالو، اندر سے آواز آئے گی، کہا جائے گا اس سے بلا، بے شک صحیح بات ہے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، یعنی تم موقع پرستی تم نے کی، تم موقع پرست بنے، اپارچونسٹ بنے، ورتبتم، تم شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، تم کو آرزو نے، تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکہ دیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا اس بڑے دھوکے باز نے۔ ذرا سوچو، جو کان یہ باتیں وہاں سنیں گے کہ دفع ہو جاؤ، اپنا نور خود تلاش کرو، تم فتنے میں پڑے ہوئے تھے، تم موقع پرست تھے، تم شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں ہوگا بھی جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے، یار چل جائے گا کچھ نہ کچھ، وہ کرے گا سفارش، یہ بچائے گا وہ بچائے گا، تم مختلف قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا رہے۔ ذرا سوچو، جو یہ باتیں سنے گا اس کا کیا بنے گا؟ لہذا کیا کرو، آج کیا کریں گے ہم سب جو بھی یہاں ہیں، سچے دل سے توبہ کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے نا، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اور توبہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہم کیا سرگرم ہو جائیں گے، توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے کیسے آپ سرگرم ہو جائیں گے؟ آپ خود اس مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے، آپ نے تو رکھنی ہے، آپ نے اوروں کو بھی لانا ہے،
ایک بار نہیں 1000 بار آپ کو گھر گھر جانا پڑے، آپ کو صبح سویرے اٹھ کر ایک دوسرے کو فون کرنا پڑے، لاٹھی لے کر جانا پڑے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، لیکن یہ تو آپ کے ذمہ کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہوگا اپنے اس بندے کو جب اس کا کوئی بندہ اس کے کسی بندے کے پاس جاتا ہوگا، اسے جگاتا ہوگا، اسے اپنے ساتھ مسجد لے آتا ہوگا۔ لہٰذا یہ آپ نے کرنا ہے، اپنی عادت کو سنوارنا ہے، رات کو دیر تک نہیں بیٹھنا ہے، موبائل کو عشاء کے بعد خیر بات کہو، بس عشاء کے بعد سیدھے یہاں سے جا کر سو جانا چاہیے، انسان وقت پر جاگ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ہم سب کو۔ دیکھو یہ پتہ نہیں آج ہمیں کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر وقت ہمیں دیا ہے، لیکن یہی مختصر وقت بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے۔ ہم نے جنت کمانی ہے تو اسی وقت میں کمانی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، خود اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اطاعت میں سرگرم کر دیتا یا الہ العالمین، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔